اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم حل امتلأتی، اس دن ہم کہیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول حل من مزید، دوزخ کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، تو لوگوں سے بھرا جائے گا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں، جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا، جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا، حدیث پاک میں۔ تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوگی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے، پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے۔ یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، جبکہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے، جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی، کفاروں، مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم،
جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا ہے، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے، زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا۔ تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں۔ کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت۔ جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے، تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا۔ وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے، نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں۔ اس پھل کی کیفیت یہ ہے، تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے، تو اب مائع حمیم دیا جائے گا۔ مائع حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا، یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی۔ یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ چیخ کر کے داروغ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے، ہمارا حساب کر دے، ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے، ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار چمڑی بدلی جائے گی، 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ان کی چمڑی بار بار بدلی جائے گی تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ کیونکہ چمڑی جلنے کے بعد جیسے کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ پین ریسیور ختم ہو جاتا ہے، درد کو وہ محسوس کرنے والا حصہ جلنے کے بعد کم ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نئی چمڑی ان کو لگائیں گے تاکہ درد کا احساس ہر بار ہوتا رہے۔ اب جب وہ 1000 سال تک حضرت مالک علیہ السلام ان کی طرف توجہ نہیں کریں گے اور پھر کہیں گے تم مجھے کیوں کہتے ہو، تمہارے رب سے کہو، اس کے بعد پھر 1000 سال تک وہ حضرت مالک کو چیختے رہیں گے کہ رب سے ہماری بات کرا۔ حضرت مالک اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے رب العالمین، دوزخ میں پڑے ہوئے ان تمام جہنمیوں نے تجھے پکارا ہے، تو ان کا فیصلہ فرما دے۔ اب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 2 روایات میں، اس میں سارے کفار بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں گے اور جنتیوں کو بھی بلایا جائے گا اور جنتی بھی بھاگتے ہوئے دروازے تک آئیں گے۔ جنتی ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہم کو نکلنے کے لیے نہ کہا جائے، اور دوزخی اس بات کی خوشی میں ہوں گے کہ شاید ہم کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ اور جب سب پورے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو رب تبارک و تعالی جہنمیوں سے پوچھتا ہے، سوال فرماتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے نکلنے کے لیے فدیہ دینا پڑے تو کیا دے سکتے ہو؟
تو وہ کہیں گے کہ جتنی بڑی دنیا ہم چھوڑ کر کیا آئے، دنیا میں جو کچھ بھی نعمتیں تھی، جتنا مال تھا، جتنا سونا چاندی، پوری دنیا، مولا اگر یہ دینے کی ہماری طاقت ہو تو ہم وہ سب دے کر کے جہنم سے نکلیں گے، پوری دنیا دے کر کے ہم تیرے دوزخ سے نکلیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو اتنا بڑا حکم تم کو دنیا میں نہیں دیا تھا، میں نے تو صرف تم کو ایمان لانے کا کہا تھا، اور تم نے کفر کر کے اتنی بڑی سزا کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ آج پوری دنیا فدیے میں دینے کو تیار ہو، اور کل جب تم زندہ تھے تو 2 رکعت تمہارے لیے بھاری تھی، تمہارے لیے راہ خدا میں 1 روپیہ بھاری تھا، اور آج پوری دنیا فدیہ میں صدقہ کر کے نکلنا چاہتے ہو۔ رب تبارک و تعالی جہنمیوں سے فرمائے گا میں نے اتنی بڑی چیز کا تو تمہیں دنیا میں حکم نہیں دیا تھا، اتنی بڑی چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ سنو، ایک مینڈھے کی شکل، ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی، کہا اس کو پہچانتے ہو، اس کو پہچانتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی۔ موت کو سب پہچانیں گے۔ تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو۔ موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے، اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی، موت ہے ہی نہیں۔ تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا۔ تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے، تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے۔ اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ۔ میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں، اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی، پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں، اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں، ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ہے دوزخ، یہ ہے جہنم، جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید 5% بھی نہیں کہا ہوگا، مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکا لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے، کوئی جیل ہے کہ یہاں سے آزاد ہو گیا، پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا۔ دوزخ، جہنم، جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر۔ صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے۔ دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا، اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا۔ اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں
ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا۔ اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے، دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا۔ کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نعرے دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں۔ آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے۔ اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کے وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے۔ لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھیلا دیا آج تو اس نے، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزو، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا۔
तेरी रातें कितनी छोटी हो गई कि मेरा पूरा सजदा नहीं हो पाता, और तुम यहाँ पर रकातों को गिन गिन करके भागने की फिराक में हो। दुनिया के हज़ारों काम पड़े हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन क्या होगा उस दिन जब क़यामत के दिन फैसला सुना दिया जाए। उस दिन सिवाय इसके कुछ नहीं कहोगे कि अल्लाह रब्बना अखरिजना नाअमल सालिहन, अल्लाह हमको यहाँ से निकाल दे, हम नेक काम करके आएंगे। ये कुरान में है। दोज़खी हर एक पुकारेगा रब्बना अखरिजना नाअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नाअमल, पहले जैसे करते थे वैसा नहीं करेंगे, हम अच्छा काम करके आएंगे, एक बार हमको निकाल दे। रब ताला फरमाता है कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह फरमाता है अब इसके बाद कोई मौका नहीं। और जहन्नम का दरबान खुद उनसे पूछता है अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला आया नहीं था? वो कहेंगे कालू बला, हाँ आया तो था, आया था, हमको दोज़ख के मुतालिक बताया था। फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने तो झुठला दिया था, हमने तो कह दिया था कि अल्लाह की तरफ से क्या चीज़ आई है। सूरह मुल्क पढ़ो तबारक, उसमें भी अल्लाह ताला ने फरमाया इदा उल्क़ू मिन्हा, यानी जब कभी उसमें डाले जाएंगे तेज चिंगार सुनेंगे और उनको ताने दिए जाएंगे जहन्नमियों को। मेरे अजीज़ों, वो कौन से अमाल हैं जो लेकर के जाते हैं? वो एक लंबी फहरिस्त है। सबसे पहली चीज़ अल्लाह के साथ शिरक करना और कुफ्र करना, यह हमेशा हमेशा के दोज़खी है। शिरक और कुफ्र में हमेशा दोज़ख में रहेगा। उसके अलावा जो गुनाह हैं अक्सर दोज़खी जो होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत में पढ़ता हूँ 29वें पारे में, बहुत सारे जहन्नम में जो गए हैं तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र, दोज़खी दोज़ख से पूछ रहे होंगे एक दूसरे से कि तुम क्यों आए दोज़ख में, तुम क्यों आए? कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्ली, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमको दोज़ख में डाल दिया गया। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, दोज़ख में लाए गए। वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन का इनकार कर बैठे थे इसलिए दोज़ख में आए। अलग अलग कैटेगरी है जहन्नमियों की। मेरे अजीज़ों, बात तवील है लेकिन मैं सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पास इतना हसीन मौका आ गया, ख़ास कर दिया गया कि यह आशरा दोज़ख से आज़ादी का आशरा है, तो कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे भागना चाहिए तलब में कि ए मौला मेरा ये कमज़ोर जिस्म गुनाह आलूद ज़रूर है, नफ्स अम्मारा का शिकार ज़रूर है, लेकिन मौला तेरी वहदानियत का कायल है, तेरी रुबूबियत और तेरी अज़मत के पुकार से ही मैं ज़िंदा रहा। आज मौला मेरी ख़ताओं को दरगुज़र कर दे। एक बार भी अगर तुम उसके सामने रोए तो जानते होगा क्या, क़यामत के दिन जब दोज़ख की आग भड़क करके उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ आ रही होगी, मेरे आका फरमाते हैं उम्मती दौड़ दौड़ कर कह रहे होंगे हम नमाजी थे, कोई कह रहा होगा हम हाजी थे, कोई कह रहा होगा हम खैरात करने वालों में से थे। जहन्नम की आग रुकती नहीं है, तेज़ बढ़ती चली जाती है। जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम एक प्याला पानी का लाकर हुजूर की बारगाह में देते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह ये उस आग पर आप छिड़क दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस प्याले पर जो पानी था उससे आग के ऊपर छिड़कते हैं तो आग ठंडी हो जाती, काफ़ी दूर चली जाती है, उम्मत बच जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं ऐ जिब्राईल ये कौन सा पानी है? जिब्राईल कहते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत के वो लोग जो तन्हाई में अपने रब को याद करके रोते थे, उनके आंसुओं का पानी मैंने जमा कर लिया था। या अल्लाह करीम को बड़ा पसंद है वो आंखों से निकला हुआ कतरा, मैंने आपकी उम्मत के उन खशियत रब्बानी में रोने वालों के आंसुओं को जमा किया और आपकी बारगाह में आज पेश कर दिया। इसीलिए फरमाया गया कि खौफ खुदा से रोने वाली आँख को अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं जलाता, दोज़ख में नहीं जलाता। एक आंसू का कतरा दोज़ख की आग को ठंडा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जब दिल सख्त हो जाए तो कहाँ का आंसू, कौन से आंसू? जब दिल पत्थर की तरह हो जाए तो कौन से आंसू?
ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں. دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل، گھڑی، پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ. گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ. دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر رونا، دنیا کے جانے پر. ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں. لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے. کسی دوست کی دوری پر ہی پتہ نہیں کتنے کتنے دن روتے ہیں، جبکہ وہ دوست نہ تمہاری قبر میں بیٹھنے کو تیار ہے، نہ حشر میں تمہاری شفاعت کے لیے تیار ہے. ہم ایسوں کے لیے تو روتے رہ گئے، لیکن جو تمہارے لیے جان سے زیادہ قریب رسول ہے، قیامت کے دن انا لہا پکار رہا ہو، اس رسول کے لیے ہم کب روئے تھے؟ اس رسول کے فراق میں ہم کہاں روئے؟ یہ ہم لوگوں میں سے تھوڑی نہ ہے. وہ الگ لوگ تھے جنہوں نے پکارا تھا تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ کی جدائی کے غم میں میرا تو جسم پھٹا جا رہا ہے. وہ الگ لوگ تھے، وہ الگ لوگ تھے. آج ہمارے غم کے آنسوں کسی اور کے لیے ہو جاتے ہیں. اسی لیے بدلو میرے عزیزوں، آخری عشرہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اور کیوں کہو کہ مولا اب ہم میں سے کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عشرہ ختم ہونے کے بعد ہماری زندگی میں دوسرا رمضان رکھا بھی ہے یا نہیں پتا. اس رمضان کا چاند ختم ہو جائے، شوال آتے ہی یہ ساعتیں ختم ہو جائیں گی آپ کی. اس کے بعد ایک جمعہ بچ گیا آپ کے پاس، آخری جمعہ. یہ ایک ہفتہ رہ گیا اور اس کے بعد رمضان ختم ہوگا، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا رمضان تم دیکھو گے. پچھلے رمضان جنہوں نے میرے سے مصافحہ کیا تھا، جو میرے ساتھ بیٹھے تھے، آج وہ قبرستان میں ہیں. میں جانتا ہوں، میں جنازہ اٹھایا ہوں، میں نے جنازہ پڑھا ہے. جو رمضان المبارک میں بالکل صحت مند تھے، لیکن اس رمضان تک ان کی زندگی نہیں رکھی گئی تھی، وہ جا چکے. لیکن میں یہ کہتا ہوں جانا تو مجھے بھی ہے، جانا تو آپ کو بھی ہے. ہم میں سے یہ نہیں معلوم کہ آخری رمضان کو ہم قدر کے ساتھ گزاریں یا اسی طرح بے قدری میں گزارتے ہیں. میں بچوں سے کہتا ہوں یہ پلان کرنا، یہ منصوبے کرنا چھوڑ دو. آج کی رات کتنی گپیں لگائیں گے، آج کی رات کتنا کھیلیں گے، آج کی رات ٹائم کیسے بتائیں گے. میرے عزیزو، آج کی رات سوچو یہ کہ میرے مولا کو کیسے مناؤں گا. ہر رات یہ سوچو کہ میرے رب کو آج کیسے میں مناؤں. وہ کن الفاظ سے مانتا ہے، وہ کن باتوں سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس تمنا اور اس فراق میں رہو. بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم اگرچہ تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں، لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں.